اہم مدے پہ بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے وفاق کے کینال منصوبے کے خلاف احتجاج کی حمایت کر دی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کے خلاف سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا۔ منصوبے کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا ہم حمایت کریں گے۔ ممتاز شگری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی کی طرف سے گلستان جوہر میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ افطار ڈنر میں سیاسی رہنماؤں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار ڈنر سے خطاب میں رکن صوبائی اسمبلی سعید غنی نے وفاقی حکومت کے کینال منصوبوں کے خلاف احتجاج کی حمایت کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے وفاق کے سامنے منصوبوں کے خلاف اعتراض رکھا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر گڑی خدا بخش میں بڑا جلسہ کریں گے۔ اس مرتبہ جو یہ 6 کینال بنانے کا جو ایشو ہے وہ اس وقت بڑا ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی قیادت اس پر بھرپور انداز میں اپنے اعتراضات بھی اٹھا رہی ہے، اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ بھی رہی ہے۔ 4 اپریل کو شہید قائد اعوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو یوم شہادت ہے، ہم ہر سال بڑے بھرپور انداز میں قائد اعوام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاڑکانہ جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ارادہ یہ ہے ہمارا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ہمیشہ سے شہید بی بی کی برسی ہو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہو، بہت بڑی تعداد میں کارکنان یہاں سے جاتے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی جنرل سیکرٹری نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا، ملک کو آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سازش کے تحت شہید کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جس نے اس پاکستان کی تعمیر کی، اس ملک کے عوام کو بولنے کا حق لینے کا سلیقہ دیا، اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا، پاکستان کے 90,000 سے زیادہ جنگی قیدی ہندوستان سے واپس لے کے آئے، 5,000 مربع میل کا علاقہ جو ہندوستان نے قبضہ کر لیا تھا 71 کی جنگ کے بعد، اس کو واگزار کرایا، اس کو ایک سازش کے تحت 4 اپریل 1989 کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹر کے زیر اہتمام افطار ڈنر میں ترجمان سندھ حکومت سیدہ اقربہ فاطمہ اور سیدہ تحسین عابدی سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین فراز خان کے ساتھ ممتاز چگری سٹی 21۔ پاکستان فلم ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ شعبے سے وابستہ شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی۔ اداکارہ ممتاز، سنگیتا، مصطفیٰ قریشی، حنیف راجہ سمیت دیگر فنکار شامل ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ۔ پاکستان فلم ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت افطار میں اداکارہ، ہدایت کار سنگیتا ممتاز، مصطفیٰ قریشی، حنیف راجہ، حسن جہانگیر، کاشف خان، مرزا اشتیاق بیگ سمیت دیگر فنکاروں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ ہر سال یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں سب دوست احباب مل بیٹھتے ہیں۔ ویسے تو مختلف پروجیکٹس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اتنے سارے ایک ساتھ جو ہے وہ کسی ایونٹ پر نہیں ملتے، تو اس بار بھی ہر سال کی طرح یہ صحرا پاکستان فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی سر رہا ہے کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام سجایا۔ پچھلے سال بھی اس طرح ہی یہاں پریس کلب میں افطاری پہ اور کھانے پہ بلایا ہوا تھا، میں آئی تھی اور بہت سارے آرٹسٹ آئے تھے، سارا پریس تھا، اور اس سال بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں اور سارا پریس ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی انتظام میں نے دیکھا ہے بہت اچھا ہے، ہر چیز بڑی باقاعدگی سے رکھی گئی ہے، اور عزت تو آپ کو پتہ ہی ہے، جرنلسٹ ہو اور عزت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سب بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ شوبز کے سینئر صحافی اطہر جاوید صوفی، وسیع قریشی، اختر علی اختر، حفیظ انصاری نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سندھی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے آنے والے مہمانان گرامی کو ازرق کا تحفہ پیش کیا گیا۔ کیمرامین جہاں زیب علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ دریائے سندھ میں پانی کی شدید کمی نے 25 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کی قلت 69% تک پہنچ گئی ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی ہوئی ہے۔ اقصی شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔
دریائے سندھ خشک ہونے لگا، پانی کی قلت نے سندھ کے کھیت کھلیان ویران کر دیے۔ ترجمان سندھ حکومت نے بھی معاملے پر آواز اٹھا دی۔ ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان شیخ نے کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کی، کہا پاکستان دنیا کے ان 14 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پانی کی قلت سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ہمارے ڈیم سے پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ منگلا ڈیم میں صرف 4 فٹ پانی رہ گیا ہے اور سکھر بیراج میں پانی کی کمی نے 25 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ اس وقت لوئسٹ سطح کے اوپر جا چکے ہیں، اور اگر ہم صرف سندھ کی بات کریں، سندھ کے اندر کوٹری بیراج ہے ہمارا، گڈو بیراج ہے، سکھر بیراج ہے، اور سکھر بیراج جو ہے وہ سب سے لارجسٹ اریگیشن سسٹم ہے، اور صرف سکھر بیراج کی بات کریں تو اس وقت جو ہماری سکھر بیراج کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کا 55% کم پانی جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہا ہے۔ ارسلان شیخ بولے کہ سندھ میں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے صاف کہا کہ ترقی کے خلاف نہیں، مگر سندھ کے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت 50 ارب روپے کینال منصوبے پر خرچ کرنے کے بجائے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیٹیگورکلی یہ کہا کہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستان کے گرین انیشیٹو کے بھی خلاف نہیں ہیں، بلکہ اس کے سپورٹ میں، لیکن وہ سپورٹ کس صورت میں؟ وہ سپورٹ اس صورت میں کہ انوویٹو میکینزم لے کے آیا جائے۔ آپ کی جو ڈرپ اریگیشن ہے، اسپارکلنگ اریگیشن سسٹم ہے، اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، انوویٹو میکینزمز دیے جائیں۔ ترجمان سے حکومت نے شکوہ کیا کہ وفاق CCI اجلاس نہیں بلا رہا، خبردار بھی کیا کہ ضرورت پڑی تو آئینی عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا جہاں-زیب کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21 نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مسائل پر پورٹل بنوا لیا۔ مراد علی شاہ نے شہر میں روڈ کٹنگ سینٹرلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر میں روڈ کٹنگ کی اجازت اب صرف میئر یا کمشنر دیں گے۔ بولے شہر کی اہم مارکیٹس کو خوبصورت کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے مسائل پر اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ حکومت کی مسائل کے حل کے لیے کوششیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر کراچی پورٹل بنوا لیا۔ روڈ کٹنگ کو سینٹرلائز کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ روڈ کٹنگ کی اجازت میئر اور کمشنر دے سکیں گے۔ ٹاؤن یا KMC کا کوئی افسر براہ راست روڈ کٹنگ کی اجازت نہیں دے سکے گا۔ گٹرز کا بہنا، صفائی کے مسائل اور غیر قانونی پارکنگ کی مانیٹرنگ کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عید کے بعد سافٹ انکروچمنٹ بنانے کی واضح ہدایت بھی دے دی۔ شہر کی اہم مارکیٹوں کی بیوٹیفیکیشن کا بھی حکم دے دیا۔ 4 مارکیٹس کو خوبصورت بنانے کے لیے رواں مالی سال کے آخر تک کی مہلت دے دی۔ چیف سیکریٹری کو پولیس کا گشت بڑھانے کی بھی ہدایت دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ عید شاپنگ پر جانے والے شہریوں کو سہولتیں دی جائیں، اسٹریٹ لائٹس، ٹریفک مینجمنٹ اور سیکیورٹی یقینی بنائیں۔ لیاری میں جاری پانی کی لائن بچھانے کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی کے لیے پورٹل سے متعلق بھی احکامات جاری کیے۔ بتایا گٹرز، تجاوزات اور صفائی ستھرائی کے ایشوز پورٹل پر اپلوڈ ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے ماتحت افسران اپلوڈ کریں گے۔ اجلاس میں میئر کراچی مرتضی وہاب، صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ اور معاون خصوصی وقار مہدی بھی شریک تھے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی، چیئرمین PND نجم شاہ بھی موجود تھے۔ ماہرین نے ملک میں میڈیکل ڈیوائسز کی قلت کا خدشہ پیدا ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ طبی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن کا عمل تیز نہ کیا گیا اور ڈیڈ لائن میں اضافہ نہ کیا گیا تو پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ہیلتھ کیئر میڈیکل ڈیوائس آف پاکستان کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مختلف طبی تنظیموں ہیلتھ کیئر میڈیکل ڈیوائس آف پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹس ایسوسی ایشن نے کراچی پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل ڈیوائسز کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کیئر میڈیکل ڈیوائسز آف پاکستان کے چیئرمین کہتے ہیں ہمیں 31 دسمبر 2024 تک ڈیوائسز کی رجسٹریشن نہیں مل سکی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ڈیوائسز کی شپمنٹ رکھی ہوئی ہے۔ اگر ڈیڈ لائن میں اضافہ نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ملک بھر میں ڈیوائسز کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اپروولز ہو چکی ہیں اس کی جلد سے جلد آپ رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ایشو کرائیں۔ And we are demanding government, including the Prime Minister of Pakistan, Mian Shahbaz Sharif Sahab,
and Health Minister Syed Mustafa Kamara Sahab to intervene and resolve this critical issue for the people of Pakistan. हम सब एक दफ़ा जाते हैं, लेकिन इन सारी जगहों पे फिर ये चीज़ें जो हमारी मुकम्मल नहीं होंगी तो हमें इसका बहुत नुकसान होगा, और ये अभी शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी ये आपको क्राइसिस जो है ये नज़र आने लगेगा। रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड डिवाइसेस की तादाद 5 से 6 हज़ार है और 10,000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशन के हसूल के लिए जमा दरख्वास्तें तातुल का शिकार हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ इब्राहिम रेन सिटी 21। जापानी कायम मकाम कौंसल जनरल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की शायरी के गर्विदा निकले। उर्दू ज़ुबान पर अबूर रखने वाले जापानी कायम मकाम कौंसल जनरल ने बताया कि उर्दू ज़ुबान जापान में सीखी उर्दू ज़ुबान इंतहाई खूबसूरत ज़ुबान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी, इस वक्त हमारे साथ जो है जापान के एक्टिंग कौंसल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो हैं आज जापानीज़ लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, ना ही इंग्लिश में बात करेंगे, बल्कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी उर्दू ज़बान में जो है वो गुफ्तगू करेंगे हमसे। योर एक्सेलेंसी थैंक यू, और आपसे तो मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत सी उर्दू है, आपने ये उर्दू कहाँ से सीखी? जापान में असल में 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ हम उर्दू सीख सकते हैं, शोबा उर्दू मिलती है। तो एक तो टोक्यो और मैं ओसाका वाला हूँ, दूसरी तो मैं ओसाका में हूँ, मैं ओसाका वाला हूँ। तो असल में क्या नाम सफारत कॉलम बनाने पहले भी मैंने उर्दू सीखी, और असल में मैंने BA की उर्दू में। अच्छा, ज़बरदस्त। कौन से पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान के कौन से शायर को आप पढ़ते हैं या उनको पसंद करते हैं? शायर मैं असल में अदबी वाला नहीं हूँ, लेकिन अल्लामा इकबाल और गालिब और वली मिल तकी मिल, ये तो मैं यूनिवर्सिटी में कोर्स तो मैंने सीखा, लेकिन बिल्कुल भूल गया हूँ। अच्छा। मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि मेरी उर्दू बहुत ख़राब, और मुझे कोशिश करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज़ी कौंसल जनरल जापानीज़ कौंसलेट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद पैनल की जानिब से माड़ीपुर में इफ्तार का एहतमाम किया गया। डिप्टी चेयरमैन कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मोहम्मद सफ़ीर शाहीन का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार का एहतमाम किया गया, जबकि इफ्तार डिनर में हर इकसाम के ट्रांसपोर्टर्स और यूनियंस को मदऊ करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी गुड्स ट्रांसपोर्ट पैनल की जानिब से जो है मेरे हमरा डिप्टी चेयरमैन हैं। सर, आज की इफ्तार के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर शाहीन है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन में, और डिप्टी चेयरमैन हूँ इत्तेहाद पैनल का। हमारा हर साल की तरह इस साल भी हमने अपनी बरादरी को इफ्तार का दावत दी थी और अशैया दिया था। हम सारी बरादरी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठी इफ्तारी करते हैं, तो एक खूबसूरत माहौल होता है यहाँ पे। तो ये हम अपनी बरादरी के लिए करते हैं, हर साल करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा आगे भी चल के इसी तरह इफ्तार का एहतमाम किया जाए? जी, हमेशा हमारा हर साल 2 इवेंट होते हैं हमारे। एक तो इफ्तार दस्तरखान हमारा ट्रक अड्डे पे लगता है, वो तकरीबन 1200-1500 अफराद डेली इफ्तारी करते हैं, और दूसरा हर साल हम अपने ग्रुप की तरफ से भी पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी को बिला इम्तियाज़ के वो किस पैनल से हैं किससे नहीं है, पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो कराची में ट्रांसपोर्टर हैं जितने भी हैं, हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और इफ्तारी करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे हमरा डिप्टी चेयरमैन मौजूद थे गुड्स ट्रांसपोर्ट पैनल के, साथ साथ इनके पास दीगर अहदा भी है, उस पर भी फाइज हैं। इनका कहना है कि मुख्तलिफ कैटेगरी के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन सबको मदऊ किया जाता है और एक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाता है। मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए भी आगे भी चल के इसी तरह इफ्तार का एहतमाम करते रहेंगे। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।